کیا کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کیا جا رہا ہے, B3 سے گرا کے CAA3 پہ لے آیا جا رہا ہے, یعنی آپ کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یہ تحریک انصاف نے نہیں کہا, یہ کسی پاکستان کی ایجنسی نے کہا, یہ وہ عالمی ایجنسی ہے جس سے ساری دنیا کریڈٹ ریٹنگ کراتی ہے. وہ اعداد و شمار دے کے بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ نے دیوالیہ ہونے سے بچایا نہیں پاکستان کو. وہ پاکستان جس کا دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا, اس کو آپ دیوالیہ ہونے کے دانے پر لے کر آ گئے ہیں. دوسری چیز, چلے وہ چھوڑ دیتا ہوں, بہت ٹیکنیکل ہے, وہ میں چھوڑ دیتا ہوں, لیکن جو چند لوگ جو ہیں جو سمجھتے ہیں کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کو وہ ریٹ ہوتا ہے کہ کتنا خطرہ ہے, اور وہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے پہلے, عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے 5% پہ صرف ہوتا تھا, آج وہ 22% کے اوپر پہنچ چکا ہے, 4.5 گنا اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے. تو میاں صاحب آپ پاکستان کو دیوالیہ کر رہے ہیں. آخر میں صرف میں 2 باتیں کروں گا. پہلی بات تو جو آڈیو لیکس کی انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے, بہت بڑی سازش ہے. ہم مکمل طور پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس پورے سائفر کی اور اس پورے ایپیسوڈ کی تحقیقات ہونی چاہیے, اس بات پہ مکمل طور پہ اتفاق کرتے ہیں. لیکن میاں صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کی FIA کی تحقیقات کو کوئی انسان پاکستان کے اندر یہ مان جائے گا کہ یہ شفاف تحقیقات ہو رہی ہیں, تو یہ نہیں ہونے والا. ہمارا مطالبہ ابھی بھی وہی ہے جو 6 ماہ پہلے تھا. میں تو چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا, وہ سو موٹو ایکشن لے سکتے ہیں, ان کے پاس سائفر اسپیکر صاحب بھجوا چکے ہیں, ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس جوڈیشل کمیشن کے ذریعے یہ تحقیقات کی جائیں تاکہ جو بھی سچائی ہے وہ سامنے آ جائیں. قومی سلامتی کمیٹی 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ کہہ چکی ہے کہ واضح بیرونی مداخلت ہوئی. یہاں تک تو اتفاق رائے ہے سب کا. جو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مداخلت ہونے سے پہلے ایک سازش بنائی گئی جس کی بنیاد کے اوپر مداخلت ہوئی. ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ ایک عدالتی کمیشن بنے گا, وہ تحقیقات کرے گا, جس مرضی ایجنسی کو وہ استعمال کرنا چاہیں وہ استعمال کریں گے, حقیقت سامنے آ جائے گی, قوم کے سامنے حقیقت آ جائے گی, اور قوم یہ حق رکھتی ہے کہ اس کو یہ حقیقت اس کے سامنے آئے. دوسری اور آخری جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کل موڈیز نے جا کر پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دیوالیہ ہونے کا خطرہ شدید طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, شدید ترین بحران کے اندر ہے ملک, مہنگائی جو ہے وہ اس سطح کے اوپر ہے جو پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی نہیں دیکھی گئی, فیکٹریاں بند ہونی شروع ہو گئی ہیں. اس سخت ترین مشکل ترین صورتحال کے اندر پاکستان کی وفاقی حکومت جو ہے وہ ڈسکس کیا کر رہی ہے, کتنے گولے خریدے جائیں گے, کتنے کروڑوں روپے کے خریدے جائیں گے, وہ عوام کے اوپر برسائے جائیں گے. ابھی اسلام آباد جو ہے وہ کنٹینر سے بھرنا شروع کر دیا ہے. آپ عوام سے کتنے خوف زدہ ہیں؟ اپنی عوام سے حکومت جو اتنی خوف زدہ ہو, یہاں کوئی لشکر نہیں آنے والے. یہاں پر اگر آئیں گے, ابھی تو کال بھی نہیں دی, تو اگر آئیں گے تو پاکستان کے عوام آئیں گے, وہ عوام آئیں گے جن کے ووٹ سے حکومتیں بنتی ہیں اور گرتی ہیں. اس عوام سے آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ ابھی سے آپ نے کنٹینر بھرنے شروع کر دیے. تمام دہراؤں گا میں اس بات کو کہ تمام وہ لوگ حکومت میں چاہے بیٹھے ہوئے ہوں, PDM کے حصہ ہوں, میڈیا کا حصہ ہیں, فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں, سب کو اس وقت اس لمحے فکریہ کے اوپر سوچنا چاہیے. اور اس شدید ترین پاکستان کا جو بحران ہے, اسے نکلنے کے لیے نئے الیکشن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس نئے الیکشن کا اعلان کیا جائے, اس کے لوازمات کے اوپر بات چیت کی جائے, تاریخ اس کی متعین کی جائے تاکہ پاکستان اس بحران سے نکل سکے, اور فیصلہ پاکستان کے عوام کریں. یہ واحد چیز ہے جو اس دن کل شہباز شریف نے ٹھیک کہی کہ فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے. میاں صاحب فیصلہ کرنے دیں عوام کو, میدان میں حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, آئیں مقابلہ کریں عمران خان کا میدان کے اندر. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ جو آڈیو آئی ہے اس کی چیپیاں جو جوڑی گئی ہیں, وہ چیپیاں بھی اتنی بری طریقے سے جوڑی گئی ہیں تو آپ کو بالکل آپ کو سنائی دیتا ہے کہ کہاں پہ آواز بدل رہی ہے.
تو پتہ نہیں انہوں نے کدھر سے ادھر ادھر جوڑ کے کی ہے. لیکن سو ایکچوئل بات چیت کیا ہوئی تھی اور وہاں پہ کیا کہا تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ پتہ کرنا پڑے گا. وہ جس کے پاس بھی اوریجنل, جس نے بھی یہ ریکارڈنگ کی ہوئی ہے, اسی سے پتہ کرنا پڑے گا کہ ایکچوئل اس کے اندر کیا گیا کہا کیا گیا تھا. لیکن 1 منٹ کے لیے میں بالفرض محال یہ مان لوں کہ وہ درست بات ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ خریدے ہوئے تھے بندے تو وہ گئے کدھر؟ اگر وہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی تو ووٹ ڈالنے کے بعد آئے کیوں نہیں, وہ گئے کدھر؟ بکواس بات ہے بالکل. جی نیب والا جو ہے, نیب ابھی اچھا جی, یہ ابھی خبر آئی ہے, پتہ نہیں درست ہے کہ نہیں ہے, کہ سیف اللہ نیازی کو سینٹ سے اٹھا لیا ہے. اگر یہ درست ہے تو ظاہر ہے انتہائی قابل مذمت ہے, اور کس چیز کے لیے ان کو اٹھا لیا گیا ہے یہ ظاہر ہے ابھی ہمیں پتہ نہیں, ابھی مجھے پتہ چلا ہے. اور خوف فراز پھیلانے کے لیے کوشش ہے. سیف اللہ نیازی تو اس کو حکومت کا بھی حصہ نہیں تھا. نیب کا جو نوٹس ہے جی, نیب کا نوٹس ہمارے اپنے قانونی جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ بات کر کے بالکل جواب دے دیا جائے گا. جو فیصلے کیے گئے جس کے اوپر وہ سوالات پوچھ رہے ہیں وہ پورے ریکارڈ کا حصہ ہے, اس میں کوئی چھپی بھی بات تو ہے نہیں. دیکھیں وہ تو اسمبلی کے اندر ہم جان ہی رہے ہیں, تو صدر صاحب کا خطاب کا بائیکاٹ نہیں تھا, وہ اسمبلی کا بائیکاٹ ہے جو اسمبلی کا بائیکاٹ جاری رہا. نہیں, میں نے پہلے بول دیا نا کہ ہم جو ہے وہ کوئی اس حکومت کے بنائے ہوئے کسی کمیشن کو ہم بالکل بھی نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے. ہمارا مطالبہ جو ہے پہلے دن سے وہی ہے کہ عدالتی کمیشن بنایا جائے. جہاں تک آپ بات کر رہے تھے کہ 1 مہینے کی بات نہیں ہے, وہ پہلے عمران خان صاحب ایکسپلین کر چکے ہیں. یہاں پر اسلامی ممالک کی کانفرنس تھی, اور اس اسلامی ممالک کی کانفرنس کی وجہ سے اس ایشو کو, اس وراثے کے ایشو کو جو ہے وہ منظر عام پر نہیں لایا گیا تھا. اور اس کے بعد میرے خیال میں کتنی 24-25 تاریخ ایسی کوئی تاریخ تھی جس کو وہ ہوا, ہاں 27 مارچ کو ہوا, 27 مارچ کو اجلاس ختم نہیں, 27 مارچ کو جلسہ ہوا تھا نا, جلسہ 27 مارچ کو ہوا تھا. آئی تھنک یہ کوئی 23, 24, 25 مارچ ایسی کوئی تاریخیں تھیں جس کے اندر وہ اسلامک کانفرنس ختم ہوئی. اس کے فوراً بعد انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا تھا, اور ہماری کابینہ کی میٹنگ نے کیبنٹ ڈیسیژن ہے کمیشن بنانے کا. وہ تو اس کے بعد حکومت ختم ہوگی نا, اس کے تو 1-2 دن کے بعد حکومت ختم ہوگی تھی. نہیں, کیبنٹ کی میٹنگ جو تھی وہ تو 1 یا 2 دن صرف پہلے ہوئی تھی. جی اچھا, یہ تو میں نے آپ کو بڑے تفصیل سے بتا دی نا, جس کو وہ کہتے ہیں کہ ریاست کو بچانے کے لیے, اور ریاست کو بچانے کی یہ کہتے ہیں نا ڈیفالٹ سے بتا دیا. میں نے آپ کو بتایا ہے, اپنے ذاتی رائے نہیں دی, میں نے آپ کو عالمی ایجنسی کی جو ساری دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہے اس کی میں نے آپ کو ٹھوس نمبر ڈیٹا دے کے بتایا ہے کہ جس وقت تک عمران خان تھے تو دیوالیہ ہونے کا خطرہ نہیں تھا, اور دیوالیہ ہونے کا خطرہ تو اب پیدا ہوا ہے. تو وہ تو بالکل ان کا جو بے معنی ان کا وہ ہے کلیم ہے, اس میں تو کوئی جان نہیں ہے. باقی کیا کرے, آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے عمران خان نے پوری جدوجہد کی ہے. آگے بھی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو بھی وہ کر سکتے ہیں, ملک کو جو تباہی کس کی طرف جا رہا ہے اور جس طریقے سے دلدل کے اندر معیشت پستی جا رہی ہے, اس سے بچانے کے لیے جو بھی کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان نے وہ کرنا ہے, اور قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے قوم ساتھ کھڑی رہے گی. تھینک یو. پی ٹی آئی رہنما اسد عمر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. کہنا ان کا یہ تھا کہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کی حمایت کرتے ہیں. آڈیو لیکس کی چیپیاں بھی بہت بری طرح سے جوڑی گئی ہیں. موجودہ حکومت کے آتے ہی موڈیز نے ریٹنگ تبدیل کر دی ہے. ابھی وقت ہوا